ناظرین یہ بڑے دلچسپ سوال ہوں گے، ذرا غور کیجئے گا کہ ہے فقہی سوالات، شرعی سوالات ہیں، مگر گویا ایک پہیلی بن جاتے ہیں۔ دلچسپی بہت ہے، توجہ سے دیکھیے کہ آپ کو یہ جواب آتا ہے کہ نہیں۔ گھر میں بھی ایک دوسرے سے یہ سوال کیجئے، حاضرین بھی یہاں پر اپنے دل میں سوچئے کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں۔ لیکن جواب دینا کراچی اور حیدرآباد والوں کو ہے۔ وہ کون سا روزے دار ہے جو روزہ توڑ ڈالے تو نہ اس پر کفارہ نہ قضا؟ کمال ہے، روزہ توڑ ڈالے نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، یہ کون سا روزے دار ہے؟ امیزنگ کوسچن۔ کفارہ رمضان کی نیت سے کسی نے روزہ رکھا اور اسے بعد میں پتہ لگا کہ کوئی روزہ قضا تھا ہی نہیں رمضان کا، تو اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر نہ کفارہ اس روزے کا نہ اس پر کوئی روزہ قضا ہے۔ یعنی جو شخص قضائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھے، اس نے یہ سوچا کہ مجھ پر قضا ہے رمضان کی اور اب روزہ رکھ لیا، اب پتہ چلا، یاد آیا کہ مجھ پر تو رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہے، تو اب اگر وہ روزہ توڑ دے تو نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی قضا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال حیدرآباد والوں سے، وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا اور نہ ہی درختوں سے ٹپکا لیکن اس سے وضو جائز ہے؟ پانی نکلنے کے تو یہی دو تین راستے ہیں، نہ آسمان سے اترا نہ درختوں سے ٹپکا نہ زمین سے نکلا، پھر بھی وضو جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا اس سے وضو جائز ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حدیبیہ کا واقعہ یاد آ گیا، جب نبی پاک کے مبارک ہاتھوں سے انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، اس پانی سے وضو بھی جائز تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ انگلیاں کراچی والوں سے سوال، بتائیے بے وضو نے کنویں میں غوطہ لگایا تو کنویں کا پانی مستعمل ہو جائے گا، اور جنبی یعنی جس پر غسل ہے، اس غسل واجب ہے، اس شخص نے غوطہ لگایا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس کی کیا صورت ہے؟ کمال ہے، بے وضو بندہ غوطہ لگائے تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ایسی کون سی صورت ہے کہ بے غسلہ غوطہ لگائے تو اب کنواں مستعمل نہیں ہوگا؟ یہ جو جنبی شخص ہیں، اس نے کنویں میں غسل کی نیت سے غوطہ نہیں لگایا بلکہ کنویں کی تہ سے ڈول نکالنے کی نیت سے اس نے غوطہ لگایا تھا، اس لیے اس کا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں جناب، شرعی مسائل جاننے کا فائدہ۔ اب بے وضو ہے کوئی شخص اور غسل کی نیت سے اس نے غوطہ لگایا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال والا کہلاتا ہے، اس کی ایک شرعی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے۔ لیکن جس پر غسل ہے اور جسم پر نجاست نہ لگی ہو تو وہ کنویں کی تہ سے بالٹی نکالنے کے لیے اترا اور اس نے غوطہ لگایا تو پانی مستعمل اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے ضرورتاً غوطہ لگایا ہے، غسل کی نیت سے نہیں لگایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے؟ تراویح میں ختم قرآن کے لیے ایک بار بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ کیسے پڑھنا؟ جہرن، جی، بلند آواز سے تراویح میں ختم قرآن میں ایک بار بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جناب فقہی پہلیوں کی بھی تیاری بڑی مضبوط کر کے آئے تھے، چاروں سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ناظرین، اور ان چاروں سیگمنٹ کے بعد ہمیں اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے اور پھر چلیں گے انشاءاللہ بڑی پیاری انوکھی معلومات کے لیے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ۔